ناظرین بڑی خبر ہے، بڑا دھماکہ ہے، بڑا مقابلہ تھا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب اپنی یہ سیٹ جو ہے وہ ریٹین کر لی ہے۔ ہر الیکشن کے بعد جو ہے یہ بڑے سنگین الزامات لگتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی۔ 1 مہینہ ہونے والا ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی بہنوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اب تو کورٹ کے آرڈرز کو بھی جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے کہ جو نہیں مانتے کر لو جو کرنا ہے، کہ جی اگر ڈینٹر پینٹر جو ہے ان کو موقع مل رہا ہے پیسہ بنانے کا تو بنانے دیں، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ کمال ہے یار، مطلب بہت سی بھائی ایک آفت آئی ہوئی ہے۔ اسلام آباد کے جو شہری ہیں ہوشیار ہو جائیں، یالہ باری کے حوالے سے ایک اور وارننگ آ گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین بڑی خبر ہے، بڑا دھماکہ ہے اور بڑا مقابلہ تھا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان۔ فیصلہ آ گیا ہے جناب کل رات کو، اس کو اینالائز کریں گے تھوڑی دیر میں۔ اور گرفتاری ہوئی اور حراست میں لیا گیا عمران خان صاحب کی بہنوں کو، اپوزیشن لیڈر کو، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی لیڈر کو، اپوزیشن لیڈر ان دا پنجاب اسمبلی کو، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور بھی کچھ بڑی اہم خبریں ہیں۔ یالہ باری، اسلام آباد کے جو شہری ہیں ہوشیار ہو جائیں، یالہ باری کے حوالے سے ایک اور وارننگ آ گئی ہے۔ یہ وارننگ کیا کہہ رہی ہے یہ تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ لیٹس گو اسٹریٹ ٹو دا بائی الیکشن۔ اور جناب این 213 عمر کوٹ کے اندر جو بائی الیکشن ہو رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب اپنی یہ سیٹ جو ہے وہ ریٹین کر لی ہے۔ یوسف تالپور صاحب کی جو بیوہ تھیں صبا تالپور، انہوں نے 1,48,000 ووٹ جو ہے 965 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور ان کے مقابلے میں لال چند ملھی جو پاکستان تحریک انصاف، JUI، جی ڈی اے، پیر پگاڑا گروپ، ان سب کے جو مطلب مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے، اور جو سندھ کی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں ان کے بھی مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 74,515 ووٹ حاصل کیے ہیں، جو میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے، کیونکہ یہ ابھی بھی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے مطلب اگر تو ظاہری بات ہے اسی رزلٹ کے ساتھ اگر ہم چلیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ بہت بڑے مارجن سے جو ہے وہ ملی صاحب جو ہیں وہ ہار گئے ہیں، اور تقریباً مطلب آدھو آدھ کا فرق آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک جگہ پہ تقریباً 75,000 ووٹ ہیں تو ایک جگہ پہ 1.5 لاکھ ووٹ ہے، تو تقریباً مطلب یہ تقریباً ہاف کا ڈفرینس جو ہے وہ آتا ہے۔ بٹ اس کے اندر لال چند ملی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دن بھر بڑی ٹکا کے دھاندلی ہوئی ہے، بیلٹ باکسز جو ہیں ان کے اندر ووٹ بھرے گئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سرکاری وسائل کا بھی پوری طرح جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سرکاری مشینری ہے اس کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگاتے ہیں، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں کہ جس میں جب پولنگ کا وقت ختم ہو گیا تھا تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹرز تھے انہوں نے وہاں پہ جو سرکاری افسر تھے کوئی، ان کی گاڑی کو بھی گھیرے میں لے لیا کہ جناب یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم اس رزلٹ کو قطعی طور پہ نہیں مانتے۔ اور مطلب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے یہ ٹویٹ بھی کیا گیا کہ نتائج میں تاخیر پر PTI ورکرز نے اپنے امیدوار لال ملی کے ساتھ RO آفس کے باہر دھرنا دے دیا ہے۔ ادھر عوام کی بڑی تعداد نے DC آفس کے باہر دھرنا دیا ہوا ہے، اور DC کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ عوام اپنے ووٹ پر پہرا دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، بٹ یہ تقریباً 9:30-10 بجے تک کی جو ہے وہ یہ آ چکا ہوا تھا کہ جناب ملی صاحب جو ہے وہ ہار گئے ہیں، اور صبا تالپور جو ہیں وہ یہ الیکشن جیت گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آبویسلی بڑی جوبیلنٹ ہے، اور اس کے اوپر وہ کافی شادیانے بجا رہی ہے کہ جناب ہم نے اپنی سیٹ جو ہے وہ ریکور کر لی ہے، اس کو بچا لیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ پچھلے 7 الیکشنز میں سے 6 الیکشنز جو ہیں وہ یوسف تالپور یہ الیکشن جیتتے آئے تھے۔ بڑی پکی سیٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ ہار جاتے تو یہ بہت امبیرسنگ ہوتا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ اتنی پکی سیٹ ہاتھ سے نکل گئی، ایون دو ریسنٹلی جو ہے وہ کنالز کا ایشو اور یہ ان سارے معاملات کے حوالے سے کافی کنسرن تھا۔ تو لیکن ظاہری بات ہے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کنسرنز ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، دس نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ دھاندلی ہوئی ہے وہاں پہ یا نہیں ہوئی۔ لیکن اب تو مطلب اتنا ایک وہ بن گیا ہوا ہے کہ ہر الیکشن کے بعد جو ہے یہ بڑے سنگین الزامات لگتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، اور اب جیسے ہمیں تو عادت ہوگی ہے کہ یہ تو آنا ہی آنا ہے، الیکشن ہوگا، رزلٹ آئے گا، اور پھر دھاندلی کے الزامات بھی ساتھ ہی آئیں گے۔ یہ اب ایک بن گیا ہوا ہے، which is not good. Credibility of an election at stake یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ قطعی طور پہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی جناب اس کے اوپر کافی جو ہے وہ جشن منا رہی ہے، تو دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے کیا یہیں تک رہتا ہے یا اس رزلٹ کو جو ہے وہ چیلنج بھی کیا جاتا ہے یا نہیں۔ دوسرا جناب اب آ جائیں ذرا اڈیالہ جیل کے باہر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہاں پہ صورتحال یہ ہے
کہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کو عمر ایوب صاحب، صاحبزادہ حامد رضا، جو قاسم زمان ہیں جو عمران خان صاحب کے کزن ہیں، انہیں ملک احمد بھچر، اور ان سب کو جو ہے وہ پولیس نے حراست میں لے لیا. اور یہ لوگ وہاں پہ پہلے ایک پلازا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر ان کو حراست میں لے لیا. عمر ایوب صاحب نے تھوڑی سی نعرے بازی کی وہاں پہ میڈیا کے لیے کہ جناب ہاں جی اے ویکھو میں نعرے مارنا پہ ہیں، لیکن اس کے بعد بڑے ایک ایک کر کے سارے جو ہے وہ جو پولیس کی قیدی وین آئی ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ سب جا کے بیٹھ گئے. اچھا اس کے بعد وہاں سے ان کو لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ پولیس نے زرتاج گل، سماویہ طاہر، تابش فاروق انہیں گرفتار نہیں کیا. اچھا زرتاج گل جو ہے وہ ویسی اس وقت بڑی انڈر پریشر آئی ہوئی ہیں کہ لوگ ان کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے کارکن ان کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں، بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اتوں ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا. تو وہ ایک عجیب گڑمس جو ہے وہ اس معاملے میں مچ گیا. بہرحال کمنگ بیک، تو عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں اور یہ جو دیگر افراد ہیں انہیں گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے جو ہے ان کو وہاں سے نکال لیا گیا، مطلب چکری والے ایریا سے جو ہے وہ ان کو نکالا گیا، موٹر وے پہ لے آئے، اور بعد میں جو ہے وہ چکری انٹرچینج پہ جو ہے 1.5 کلومیٹر دور ایک لاریب شنواری ہوٹل ہے، وہاں پہ لا کے جو ہے ان کو اندر بند کر دیا گیا. لیکن ان کو جو ہے وہ وہاں پہ کھانا شانا بھی ان کو سرو، یہ ویڈیو بھی آ گئی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کھانا وغیرہ جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے. اچھا میں حیران تھا کہ جب یہ کھانا کھا رہے ہیں ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ ایک اگر فیملی جو ہے یا افراد جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں تو یہ پولیس والے ویڈیو بنا رہے تھے کہ لو جی ہم نے ان کو کھانا بھی دیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو. بہرحال یہ جو فوٹیج جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے. تو بعد میں جو لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ چکری سے لاہور کی طرف جو ہے وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جا کے رہا کر دیا گیا. اور اس وقت جو ہے وہ جب آئی ایم ریکارڈنگ دس ویڈیو تو علیمہ خان صاحبہ اور عمر ایوب جو ہیں انہوں نے پریس ٹاک کی ہے اور اب وہ اس وقت لاہور کی جانب رواں دواں ہیں اور ورکرز بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا اس طرح؟ مطلب یہ علیمہ خان صاحبہ کی جو باقی بھی دیگر بہنیں ہیں ان کو نہ ملانے والا یہ جو سلسلہ ہے آپ اس کو کتنی دیر تک کھینچیں گے اسے؟ بیکاز اب تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے اپروکسیمیٹلی، 1 مہینہ ہونے والا ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی بہنوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب ہم لوگ جو ہے وہ کورٹ میں جا رہے ہیں اور کورٹ کی جانب آرڈرز جب موجود ہیں کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے لیکن پھر بھی نہیں کروائی جا رہی، تو یہ اس طرح سلسلہ نہیں چلے گا. تو اب دیکھیں، کیونکہ اب تو کورٹ کے آرڈرز کو بھی جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے کہ جو نہیں مانتے کر لو جو کرنا ہے. تو آخر اس کو کب تک کھینچا جائے گا؟ آخر اس چیز کو الٹیمیٹلی ملاقات تو کروانی پڑے گی، چاہے آج نہ ہو تو کر لو لیکن کروانی تو پڑے گی. کافی دیر ہو گئی ہے اس چیز کو جو ہے وہ آگے اسی طرح لے جایا جا رہا ہے. تو سلمان اکمل راجہ صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے لاہور میں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے عزم اور جذبے کو توڑ نہیں سکتے، ہم کسی کرنل کی جنبش آبرو کے منتظر نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی کرنل صاحب اجازت دیں تو ہم جیل جائیں، یہ حق ہمیں آئین دیتا ہے، عدالتی فیصلے یہ حق دیتے ہیں اور ہم یہ حق لے کر رہیں گے. ہم اپیل کرتے ہیں کہ عمران خان کی تینوں بہنوں اور 4 افراد جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو فی الفور رہا کیا جائے. ایک صحافی نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جن کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں ان کو رہا تو کر دیا گیا ہے، وہ ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. تو بعد میں انہوں نے کہا جی اگر ان کو 7 گھنٹے محبوس رکھا گیا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے، ان کے خلاف پرچے درج کیے گئے ہیں، ان کو اب مہینوں سالوں خجل خوار کیا جائے گا. یہ کہنا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں یہ بالکل لغو بات ہے. ان کے خلاف پرچے کٹے ہیں اور ان کو وارنٹ دکھایا گیا. شاید ان کو پتہ نہیں تھا اس وقت تک، لیکن یہ فوٹیج جو ہے وہ آ چکی ہوئی تھی کہ واقعی وہ بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھانا کون سی بری بات ہے بھائی، انسان کھانا نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا. اچھا اس کے بعد ایک صحافی نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل تیار ہیں، اب ہمارے دل اور ذہن میں کوئی خوف نہیں ہے، ہم نکلے ہیں حقیقی آزادی کے لیے اور آزادی ہم لے کر رہیں گے، حقیقی آزادی ہمارا نصب العین ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی احتجاج بھی آپ لوگوں نے پلان کیا ہے کیا؟ مطلب اب ہمیں تو پہلے یہی بتایا گیا تھا نا کہ جناب ہم لوگ جو ہیں وہ عید کے بعد یہ سب کچھ کریں گے. آج جو ہے وہ 18 تاریخ ہو چکی ہے، 18 اپریل ہو چکی ہے. عید جو ہے وہ تقریباً 1 اپریل کے آس پاس ہوئی تھی نا. تو اب اور کتنی دیر بیٹھ کے انتظار کرنا ہے اس چیز کا؟ تو ابھی تک تو کوئی دور تک کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. بلکہ میں تو صرف یہی سوچ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے اب تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، یار کہو جی میری ٹیم ہے، یہ کسی قسم کا کوئی پلان جو ہے وہ بنا ہی نہیں سکتی، کوئی احتجاج وغیرہ کا کسی قسم کا کوئی پلان نہیں کر سکتی. تو بہرحال یہی صورتحال ہے. اس کے علاوہ
पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर और अलीमा खान समेत दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अपोजिशन ने इजलास से वॉकआउट किया। अपोजिशन रहनुमाओं ने ऐवान में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अरकान अपनी सीटों पर खड़े होकर शदीद नारेबाजी करते रहे और उन्होंने साथियों को फौरी रिहा करने का भी मुतालबा किया। दूसरी जानिब तैयबा राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा आज अडयाला के बाहर की गिरफ्तारियों से लेकर अब तक की रिहाई तक अलीमा खानम ने कहा है कि कल सुबह हम अदालत जाएंगे कि आखिर कैसे जेल हुकाम तमाम पुलिस और इदारे अदालतों का हुक्म नहीं मानते। अब हम अदालतों का रुख कारकुनान समेत करेंगे। हमने अलीमा आपा को यकीन दहानी करवाई है कि जहां आप कहेंगी कारकुन अपने लीडर के लिए मौजूद होंगे। आ भी जाना ताड़ी मेहरबानी, क्योंकि वो इतने दिनों से जो है वो अकेली ही वहाँ पे जा रही हैं। बड़ा एम्बैरसिंग होता है किसी भी जमात के लिए कि अगर उनके कारकुन जो हैं वो वहाँ पे ना पहुँचे। अच्छा जी, अब आ जाएँ ज़रा इस्लामाबाद के हवाले से। मैंने शुरू में बात की थी कि यालाबारी के हवाले से जो है एक वार्निंग आई है और उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है NEOC, उसने शदीद बारिश, यालाबारी और आंधी से मुतल्लिक एक अलर्ट जारी किया है और उसमें अलर्ट में कहा गया है कि 18 और 19 अप्रैल को शदीद बारिश और बाज़ मकामात पे यालाबारी का जो है वो इम्कान है, यानी आज और कल। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। जिनकी गाड़ियाँ जो हैं वो बच गई थी वो प्लीज़ अभी और भी बचा के रखिए। मुझे तो वहाँ पे इस्लामाबाद के कुछ लोगों ने जो है वो ये भी सजेस्ट किया कि भाईजान बड़ा आसान तरीका जो है ना जो किसी तरह अपने आप को बचाने का है, वो ये है कि 2-3, वैसे भी सर्दियाँ तो अब ख़त्म हो गई हैं, तो 2-3 कंबल जो है ना वो अब डिग्गी में रख लें। यही तरीका कार है कि कंबल जो है वो डिग्गी में रख लें और उसके बाद अगर आपको कोई सिचुएशन इस तरह की लगे तो कंबल निकाल के जो है वो छत के ऊपर, स्क्रीन्स के ऊपर वहाँ पे डाल लें, ताकि उससे इम्पैक्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, जो अगर ओले बरसते हैं तो तरीका ही है, सारी बात। अब इसका और क्या हल निकल सकता है? ये दीज आर सम ऑफ द वेज जिससे जो है आप बचा सकते हैं। तो फिर भी अलर्ट रहना जो है बहुत ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली, दोस्त अहबाब सबका ख्याल रखिएगा इस सूरत हाल में अगर दोबारा यालाबारी होती है। क्योंकि मैंने जो मंजर देखा है, जो मैंने फुटेजेस देखी हैं भाई, मैं तो अभी तक शौक में हूँ। जो तबाही मैंने देखी है और ऐसी गाड़ियाँ, मतलब बड़ी महंगी गाड़ियाँ जो हैं लोगों की, वो मैंने वो देखी। अच्छा, मैं एक बड़ी अजीब चीज़ मैं नोट कर रहा था, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। बल्कि पिछले वीलॉग के अंदर जो है वो मैंने बात की इसके बारे में कि भाई कोई तरीकाकार होना चाहिए, लोगों का नुकसान हुआ है। उसमें एक चंद लोगों की ना एक अजीब किस्म की एक लॉजिक थी कि जी अमीरों की जनाब अगर गाड़ियों को हुआ है तो ठीक हुआ है, और ये गाड़ियाँ अगर किसी के पास लैंड क्रूज़र है, किसी के पास मर्सिडीज़ है या किसी के पास BMW है, अगर उसका नुकसान हुआ है तो ठीक हुआ है, ये लूट के पैसे हैं। यार किस तरह लूट के पैसे? मतलब भाई आपके ख्याल में किसी के पास भी अगर आपसे ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है, मैं मेरे को तो मर्सिडीज़ नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी के पास देखूंगा यार उसके पास मर्सिडीज़ है, तो मेरे क्या दिमाग में पहला मेरा सॉफ्टवेयर यही कि चोर है, डाकू है। हम क्यों इतने नेगेटिव हो गए हैं भाई? अगर हमसे ज़्यादा किसी के पास कोई पैसे होंगे तो हमेशा वो चोर डाकू ही होगा। आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में मैं बड़ी एक अनपॉपुलर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये अपनी सोच को बदलें। ये गलत बात है। अगर किसी के ऊपर खुदा की रहमत है, अगर उसने कुछ जायज़ तरीके से, लोग जायज़ तरीके से भी मेरे भाई अमीर होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्यों बन गया है कि जेड़ा अमीर होएगा वो 2 नंबरी होएगा, जेड़ा अमीर होएगा वो करप्टी होएगा? क्यों? ऐसा नहीं होता भाई, हर दफ़ा नहीं होता इस तरह। कुछ लोग जो हैं वो वाकई जनरली अमीर होते हैं, उन्होंने वाकई मेहनत की होती है ज़िंदगी के अंदर। तो नुकसान अगर किसी का भी हो, उसका नुकसान है मेरे भाई। किसी का नुकसान मैं कहता हूँ 200 रुपये का भी क्यों हो, तो आपको तो दुख होना चाहिए किसी का भी नुकसान हो तो यार। तो मुझे बड़ी अजीब चंद लोगों के ना कमेंट्स लगे, कुछ लोगों ने किए हुए कमेंट्स, वो जी वो अच्छी बात है, इनका नुकसान हो गया, अगर हुआ है तो अच्छा हुआ है, ये लोग भी बड़ा लूटते हैं। अच्छा, फिर एक और भी बड़ी एक और भी कमेंट मैं देख रहा था चंद लोगों का कि जी अगर डेंटर पेंटर जो है उनको मौका मिल रहा है पैसा बनाने का तो बनाने दें, क्या फ़र्क पड़ता है? भाई कमाल है यार, मतलब बहुत सी भाई एक आफत आई हुई है। अगर इसी नज़रिए से आप चलना शुरू कर दें तो कल को, यानी वो जब कोविड आया हुआ था और यहाँ पे हॉस्पिटल जो हैं वो 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख, 4-4, 5-5 लाख रुपए के बिल बना रहे थे, तो ठीक था ना। ठीक है, आए बीमारी आती रहे, डजंट मैटर, पैसे तो कटो ना अगली दे जेब बिचो। ये क्या बात हुई यार? एक साहब थे, उन्होंने मुझे ना एक ऑडियो मैसेज भेजा व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे को बहुत करीबी जानने वाली नहीं है कि रेफरेंस से, उनकी एक अजीब ही लॉजिक थी। उन्होंने क्या लॉजिक दी? उन्होंने कहा जी ये जहाज़ वाले जो एयरलाइंस वाले होते हैं तो वो भी तो जब ईद का मौका आता है तो वो पैसे बनाते हैं, तो ठीक है। अगर कोई चीज़ शॉर्ट होती है, अगर वो पैसे बनाते हैं तो ठीक है। तो पूरे मुआशरे की ऐसी तैसी फेर के रख दो।
جب کہیں پہ افراتفری ہوتی ہے نا، جب کہیں پہ آفت آتی ہے تو اس وقت وہاں کے لوگوں کے لیے زندگیاں آسان کی جاتی ہیں. اب مثال کے طور پہ سیلاب آتا ہے، ٹھیک ہے، تو سیلاب زدہ علاقوں کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ ایک ریلیف دیتی ہے کہ نہیں یار یہ سیلاب زدہ علاقے ہیں، یہاں پہ ٹیکسیشن کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے. آپ کہیں او جی ہمیں سے کیا، سیلاب آیا تو آیا تسی دیو، آپ ٹیکس پورا دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ اسلام آباد کے اندر یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کسی آفت سے کم نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو ہیو سم ہیومینٹی، تھوڑا سا انسانیت اپنے دلوں میں رکھیں. جا کے پوچھیں اس شخص سے جس نے بڑی محنت کر کے پائی جوڑ کے ایک چھوٹی گاڑی خریدی ہوتی ہے، جب اس کا نقصان ہوتا ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اس نے پتہ نہیں لوگوں نے اپنے کیا پلانز بنائے ہوتے ہیں اگلے 5 سال کے، 10 سال کے، ہر چیز کے اندر جو ہے وہاں پہ جو ہے جو عقل مند آدمی ہوتا ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں جو عقل مند آدمی ہوتا ہے نا، اس نے اگلے 5 سال کے پلان بنائے ہوتے ہیں، اپنے فائنینشیل پلانز بنائے ہوتے ہیں کہ میں 6 مہینے کے بعد یہ کروں گا، میں 1 سال کے بعد یہ کروں گا، 5 سال کے بعد میرا بچہ جو ہے یونیورسٹی میں جائے گا، میرے پاس اس کے لیے اتنی فیس ہونی چاہیے. یہ ہوتی ہے ایک عقل مند شخص کی پلاننگ. میں اس بندے کو جو ہے نا عقل مند مانتا ہی نہیں جو فائنینشیل پلاننگز نہیں کرتا. اور یہ عادت ہے ہمارے یہاں پہ، بات ذرا کہیں سے کہیں نکل گئی، ہمارے یہاں پہ عادت ہے معذرت کے ساتھ. اور میں نے تو کل کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، میں 80 تے شیر ہونے ہیں، جتنے پیسے ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اس واسطے ساری زندگی جو ہے نا پیچھے رہ جاندے ہو. پھر ہر چیز کا پلان بنا کے چلتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل بتاتا ہوں، میں ویسی ایک ٹپ دے رہا ہوں. ویسے تو میں کوئی لائف سٹائلز کے حوالے سے ٹپ دینے والا بندہ نہیں ہوں، نہ یہ میرا شعبہ ہے، لیکن ایک صرف اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرے بچے جب 7-8 سال کے تھے نا، اب 2 بیٹے میرے بڑے ہو چکے ہیں یونیورسٹیوں میں، وہ جب 7-8 سال کے تھے نا تو میں نے اسی وقت سے ان کی یونیورسٹی کی فیس اکٹھی کرنا شروع کر دی تھی. کتنے سال کے؟ 7-8 سال کے. کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ 10 سال کے بعد جو ہے یہ یونیورسٹیوں میں جائیں گے، اور جو اس وقت یونیورسٹیوں میں فیسز چل رہی تھیں میں نے انفلیشن کے مطابق جو ہے اس کا ریٹ نکالنا شروع کر دیا تھا کہ جب یہ وہاں پہ پہنچیں گے نا آج سے 10 سال کے بعد تو مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی. اور میں نے تب سے سیونگ کرنا شروع کر دی تھی، تھوڑی ہر 3 مہینے کے بعد تھوڑے سے پیسے اٹھا کے سائڈ پہ، ہر 3 مہینے کے بعد تھوڑے سے پیسے سائڈ پہ. تو میں آج بھی بہت سے ایسے پیرنٹس جن کے بچے 10 سال سے کم عمر کے ہیں، میں ان کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں، چاہے بیٹی کی شادی ہو یا اس کی پڑھائی ہو، بچوں کی پڑھائیاں ہوں، خدا کے لیے ابھی سے سیونگ کرنا شروع کریں. بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ 10 سال کے بعد وہ میرے کو تو ہے ہی کچھ نہیں. بچہ کہتا ہے جی میں میڈیسن پڑھنی ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پیسے چاہیے، آپ کہتے ہو انہیں میرے پاس تو ہے نہیں. اور الٹیمیٹلی چھرا کس پہ لگتا ہے؟ بچے کی پڑھائی پہ لگتا ہے. جا نہیں بیٹا کسی سستی جگہ پہ چلے جاؤ. نہیں، اس طرح مت کریں، اس طرح مت کریں. تو خیر میں بات تو اس کے بڑی لمبی کر سکتا ہوں کیونکہ میں تو بڑا پلان کر کے چلنے والا بندہ ہوں. خیر اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب لکس اسٹائل ایوارڈز 2025 انہیں منسوخ کر دیا گیا ہے. اور یہ 7 مئی کو جو ہے یہ لاہور میں یہ تقریب ہونی تھی لیکن اسے منسوخ کر دیا گیا ہے. اور دوسری جانب نیشنل گیمز ہونی تھی کراچی میں، یہ جو ہے وہ 1 سے 9 مئی تک کراچی کے اندر ہونی تھی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے 18 سال کے بعد جو ہے یہ سندھ کو یہ نیشنل گیمز ملی تھی اور صرف چند دن رہ گئے تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پنجاب کے اندر تو مختلف ٹیموں کے ٹرائلز بھی یا تو ہو چکے تھے، کئیوں کے سوئمنگ کے تو ہو چکے ہیں کیونکہ وہ میری گیم ہے، مجھے اس کا پتہ ہے، اس کے ٹرائلز تو ہو چکے ہوئے تھے، اور باقی گیموں کے جو ہیں وہ آن گوئنگ تھے. اور 1 تاریخ سے یہ سٹارٹ ہونا تھا تو وہ نیشنل گیمز بھی جو ہیں وہ اب وہ اس میں کہا گیا جی نامعلوم وجوہات کی وجہ سے اسے جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، یا فی الحال تو انہیں ملتوی ہی کہا گیا جی، ملتوی کر دیا گیا. وجہ نہیں بتائی گئی یہ کیا ہوا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایکٹریس ہیں نادیہ حسین، وہ جناب اپنے وکلا کے ہمراہ جو ہے وہ FIA کے دفتر میں پیش ہوئیں اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا. انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کے شوہر نے ان کے کاروبار میں سرمایہ کاری کی تھی، تاہم انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ میں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں تمام مالی تفصیلات جو ہیں باقاعدگی سے ظاہر کی ہیں. انہوں نے کسی بھی قسم کے فراڈ میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی ہے اور میڈیا نمائندوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر ان کے وکلا نے انہیں میڈیا سے گفتگو کرنے سے سختی سے منع کر دیا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.